بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے غلامی اور آزادی۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی کس طرح انفراد اور قوموں کو تباہ کر دیتی ہے؟ غلامی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں اس غلامی سے نکلنے کی کیا تجویز دی ہے، اور اسی طرح انہوں نے بندہ آزاد، بندہ حر کی کیا صفت بتائی۔ ناظرین، غلامی کی کوئی ایک صورت یا ایک قسم نہیں ہوتی۔ غلامی صرف معاشی، سیاسی، سماجی یا جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ غلامی کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس طرح غلام ہو جائیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں، یعنی جو بھی آپ کا دل کرے آپ اپنے مفادات کے لیے جو بھی صورت شر کی اختیار کریں، وہ کرنا چاہیں وہ اختیار کر لیں، اور اسی طرح اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے جو بھی برا کام کرنا چاہیں آپ کر لیں، اور آپ کو ہر وہ بندہ آئیڈیل لگے جو آپ سے معاشی طور پر، سماجی طور پر آپ سے بہتر ہو، اور چاہے وہ اس کی صورتحال جو بھی ہو، وہ برا ہو یا اچھا ہو، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ ہمیشہ غیروں کو یا اجنبیوں کو اہمیت دینے لگ جائیں، خود احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اور آپ کی نظر میں آپ کی اپنی اہمیت اور وقت نہ رہے بلکہ دوسروں کی اہمیت اور وقت آپ کو زیادہ نظر آنے لگے، تو سمجھیں کہ آپ کسی نہ کسی صورت میں غلامی کے شکار ہو گئے۔ ناظرین، خاص طور پر میں یہاں پر اس غلامی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو ذہنی اور نفسیاتی ہے، جو تہذیب حاضر نے جس کو جنم دیا ہے اور جس کی نشاندہی علامہ نے بھی کی ہے اپنی فکر میں جا بجا۔ فرماتے ہیں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھے گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ علامہ نے غلامی کو اس لیے خطرناک کہا ہے کیونکہ فرماتے ہیں کہ از ہوئے غلامی زی سگان خار ترست، کہ غلامی کی عادت سے انسان کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ من ندیدم سگے پیش سگے سرخم کو، کہ میں نے کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کتے کے سامنے سر جھکایا، یعنی انسان جو ہے وہ تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر وہ غلامی میں پڑ جائے تو وہ پھر کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غلامی جو ہوتی ہے یہ انسان کی نفسیات کو بدل دیتی ہے، انسان کی ضمیر کو بدل دیتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو نہ خوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان غلامی کی ذلت سے، غلامی کی رسوائی سے دھکے کھا کر، مار کھا کر، رسوائی کا سامنا کر کے اسے چاہیے کہ وہ سنور جائے، سدھر جائے اور اپنی اہمیت کو پہچان لے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ غلامی کی نفسیات ہے کہ انسان مزید غلامی در غلامی میں پڑتا جاتا ہے اور اسے غلامی میں اپنی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، غلامی کو وہ اپنی دل و جان سے لگا لیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جب انسان کی یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں علامہ نے یہ فرمایا ہے کہ نظر آتے نہیں ہیں بے پردہ حقائق ان کو، نظر آتے نہیں ہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جس کی ہوئی محکومی و تقلید سے کو، جس کی آنکھ غلامی اور اندھا دھند تقلید سے اندھی ہو جائے، اس کے سامنے آپ جیسے بھی حقائق رکھ دیں اس کو وہ پھر حقائق نظر نہیں آتے، وہ ان کو جھوٹ اور فریب سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو بات تھی غلامی کی، اب بات کرتے ہیں آزادی کی اور بندہ آزاد کی۔ علامہ فرماتے ہیں بندہ آزاد کی ایک آن ہے بندہ محکوم کا ایک سال۔ جو ایک آزاد مرد ہوتا ہے اس کا جو ایک لمحہ ہے، جو ایک گھڑی ہے، فرماتے ہیں کہ غلام کی جو ایک سال ہے اس کے برابر۔ کیوں؟
فرماتے ہیں کس درجہ گران سیر ہیں بندہ محکوم کی اوقات۔ جو ایک غلام مرد ہے، غلام بندہ جو ہے، اس کے اوقات اتنے بے وقت ہیں، اتنے گھٹیا ہیں، اتنے کم وزن ہیں کہ ایک جو مرد آزاد ہے، جس کا ایک آن ہے، ایک لمحہ، ایک گھڑی ہے، وہ اس کے محکوم کے 1 سال پر بھی بھاری۔ یہاں پر میں ٹیپو سلطان کو کوٹ کرنا بے محل نہیں سمجھوں گا، جس نے فرمایا تھا کہ میں گدڑ کی 100 سالہ زندگی پر شیر کی 1 دن زندگی کو ترجیح دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، علامہ مزید فرماتے ہیں اس کے بارے میں، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، یعنی جو غلام ہوتا ہے، جو محکوم ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے کارنامے بتاتے رہتے ہیں، کرامتیں گنواتے رہتے ہیں، لیکن جو بندہ آزاد ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت۔ ایک آزاد مرد ہوتا ہے، وہ خود کئی کرامتوں کا مظہر ہوتا ہے، کئی کرامتیں اس کی ذات سے پھوٹتی ہیں، اس کے وجود سے وہ پھوٹتی ہیں، اور وہ کئی کرامات جو ہیں وہ ان کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی طرح آخر میں علامہ اقبال کی فکر کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح علامہ نے جوانوں کو اور مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ کس طرح وہ غلامی کی دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ جوانوں کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، اے جوانان دامان او محکم بگی، یعنی جو آزاد مرد ہے، جو صاحب دل ہے، جو مرد حر ہے، تو اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اے جوانان دامان او محکم بگی، در غلامی زاد ہی آزاد می، یعنی تو نے زندگی تو غلامی میں گزاری ہے، غلامی کے ماحول میں پروان چڑھا ہے، غلامی کے ماحول میں تیری پرورش ہوئی ہے، پیدا ہوا ہے، لیکن اب تم آزاد ہو، یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تم آزاد کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ جو حل ہے غلامی سے نکلنے کا، فرماتے ہیں، غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب انسان غلامی میں ہوتا ہے تو اس وقت نہ تلواریں اس کی کام آتی ہیں، نہ سوچ و بچار، حکمت عملیاں، کیونکہ غلامی جو ہے یہ انسان کو مزید غلامی میں داخل کر لیتی ہے، اور وہ سوچتا اپنے غلامانہ ذہن سے۔ غلامانہ ذہن کبھی بھی کوئی بڑا حل نہیں نکال سکتا۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ جب انسان کے پاس یقین کی دولت آ جاتی ہے، یہ قوت، یہ طاقت آ جاتی ہے، یہ خزانہ انسان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، یہ یقین کا، تو پھر اس کے سامنے جتنے بڑے جال ہوں، جتنے بڑے پھندے ہوں، جتنی بڑی زنجیریں ہوں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور آخر کار وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔